حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے پسندیدہ واقعات۔ حضرت نے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بایزید نے فرمایا مجھ سے سوال ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے واسطے کیا لائے ہو۔ میں نے سوچا کہ اور اعمال تو ہمارے بڑے ناقص ہیں، کمزور ہیں، یہ بایزید بسطامی کون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں؟ میں صرف نام کا مسلمان ہوں۔ یہ وہ بایزید بسطامی ہیں کہ جن کو ان کے استاد محترم نے 16 سال کی عمر میں ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا فرمانا کہہ دیا تھا۔ یہ بایزید بسطامی وہ ہیں کہ جو بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کی والدہ نے ایک چھوٹے سے مدرسے میں ایک ولی کامل کی تربیت میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ پڑھتے 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 جب 16 سال کی عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے بایزید بسطامی کو ولایت کاملہ عطا فرمایا۔ اور ہوا اس طرح کہ بایزید کے استاد ایک روز آرام فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ بایزید جو تمہارا شاگرد ہے، جو تمہارے تربیت میں ہے، ان کو ولایت کبریٰ کا خوشخبری سنا دو، ولایت کبریٰ کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا ان کو ہاتھ میں دے دیا ہے، اور ان کو کہہ دو کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی، اب تم اپنے گھر پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ بایزید بسطامی وہ ہیں کہ جن کو 16 سال کی عمر میں ولایت کاملہ حاصل ہو گئی تھی۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میرے اعمال تو بڑے ناقص ہیں اور میں تو صرف نام کا مسلمان ہوں، البتہ یہ ہے کہ میری توحید بڑی مکمل ہے، میری توحید بہت کامل ہے، اس کو میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کہا ہے میرے اللہ، میں صرف توحید لے کر کے آیا ہوں۔ ارشاد ہوا اما تذکر لیلۃ اللبن، کیا تمہیں دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ ایک مرتبہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تو بایزید کے منہ سے نکل گیا کہ دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے بایزید، کیا یہی تمہاری توحید ہے کہ تم نے درد کی نسبت دودھ کی طرف کر دی کہ دودھ پیا اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا؟ بایزید گھبرا گئے اور عرض کیا میرے مولا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی اعمال نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ جاؤ ہم تمہارے گناہوں کی بخشش کرتے ہیں اور تم کو جنت میں داخلے کا حکم فرماتے ہیں۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ایک رات بلی کے بچے کو سردی میں ٹھٹرتے ہوئے دیکھا تھا، سردی میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، سردی میں پریشان دیکھا تھا، تم نے اس کو اٹھایا، اس پہ رحم کیا اور اس کو اپنے گھر پہ لا کر کے لحاف میں سلایا، اس کو آرام پہنچایا، اس کو گرمی پہنچائی، اس کو سکون پہنچایا۔ چنانچہ اس وقت اس بلی کے بچے نے دعا کی تھی اے اللہ اس کو ایسی راحت دیجئے جیسے اس نے مجھے راحت دی ہے۔ جاؤ آج ہم تم کو اس بلی کے بچے کی دعا کی وجہ سے بخشتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور تمہارے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سارا کا سارا تصوف، سارا کا سارا مراقبہ، سارے کی ساری تلاوت، سارا کا سارا تہجد بیکار ہو گیا، کچھ کام نہیں آیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا ایمان، ہمارا توحید اتنا کمزور ہے کہ سر میں درد بھی اگر ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا ہے، پیٹ میں درد ہوا تو فلاں نے سحر کر دیا ہے، سر میں درد ہوا تو فلاں نے نظر لگا دی ہے،
کاروبار میں اونچا نیچا ہوا فوراً دوسروں پر الزام ٹھوکنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کی طرف ہماری نظریں جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا اس لیے ہمارے اوپر ہو گیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف یہ کہا تھا، حالانکہ ان کا عقیدہ، ان کا تصوف، ان کا توحید بہت کامل اکمل درجے کا تھا، ان کے دل میں سرسری خیال آیا ہوا ہوگا کہ بھائی میں نے دودھ پیا اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا۔ آج ہم جان بوجھ کر کے بالقصد لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، فلاں نے کر دیا، فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے نظر لگا دی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہی ہم ان تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ اب تک جن لوگوں پر ہم نے الزام لگایا ہے، جن لوگوں پر تہمتیں لگائی ہے، جن پہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا ہے، ان سے ہم معافی مانگیں اور سچی توبہ کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بایزید بستامی جو اپنے وقت کے بڑے وکیل ولی کامل تھے، ولایت کاملہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے صرف تھوڑی سی بات میں گڑبڑی ہو گئی اور درد کی نسبت دودھ کی طرف کر دیا کہ دودھ پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ نے پکڑ کر لی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نہ جانے کتنے الزامات لوگوں پر ٹھوکتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے الزامات اور جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں لوگوں کی طرف۔ اللہ نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح علماء نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، محدث تھے، مفسر تھے، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں، تالیف و تسلیم میں گزار دی اور علوم کے دریا بہا دیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا اور اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، لیکن معافی کا عجیب معاملہ ہوا، عجیب اللہ نے معاملہ فرمایا۔ وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ الحمدللہ ہم نے زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس میں زندگی گزاری دی ہے، وعظ و تقریر کی ہے، بیانات کیے ہیں، کتابیں لکھی ہے اور دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان خدمات کے نتیجے میں اللہ میری مغفرت فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ ہم تمہارے گناہوں کو بخشتے ہیں اور جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ یہ تمہاری بخشش کس وجہ سے ہے؟ کیا تمہارے وعظ و تقریر کی وجہ سے، تمہارے بیانات کی وجہ سے، تمہارے درس و تدریس کی وجہ سے، کہ تمہارے اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے ہے؟ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی ہے ان کی بھی تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، معاف فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے تمہیں ایک اور وجہ سے بخشا ہے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ لکڑیاں قلم سے لکھتے تھے، لکڑی قلم ہوا کرتی تھی اور سیاہی میں ڈبو ڈبو کے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک مرتبہ لکڑی قلم سے لکھنا شروع کیا تھا کہ تمہارے قلم کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ مکھی قلم کی سیاہی کو چوسنے لگی۔ تم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو روکے رکھا یہ سوچ کر کہ مکھی پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کی خوراک کو ہمارے قلم کی سیاہی میں رکھا ہے، اس لیے تم نے قلم کو روکے رکھا کہ اس کی روشنائی پینے دوں، بعد میں لکھ لوں گا۔ تم نے اس وقت قلم کو روکا تھا وہ صرف اور صرف میری محبت میں، میری مخلوق کی محبت میں، مجھے راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی مخلوق پر، میری مخلوق پر ترس کھا کے تم نے یہ کیا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں اور کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف اور صرف میری رضامندی تھی اور میری مخلوق کے اوپر رحم کرنا تھا۔ جاؤ میں نے
صرف اس مکھی کے اوپر ترس کھانے کی وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت کی اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حقیقت میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، لگاؤ یہ بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل، کون سا چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری ساری تہجد، ہماری ساری تلاوتیں، ہماری ساری نمازیں، ہمارے سارے اعمال صالحہ عکارت چلے جائیں، بیکار ہو جائیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اس لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اس سے کیا ہونے والا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ کر کے نہیں کر لینا چاہیے کہ اس سے اللہ کی پکڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، لوگوں کے کام میں آ جائے ہماری زندگی، ہماری جوانی لوگوں کے کام میں آ جائے، ہمارے پیسے لوگوں کے کام میں آ جائے، ہماری صحت لوگوں کے کام میں آ جائے، ہماری تندرستی لوگوں کے کام میں آ جائے، ہمارے بیانات لوگوں کے کام میں آ جائے، اور ہمارا مال لوگوں کے کام آ جائے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔